اقبال سے بھڈا مہنگا پڑ گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چدھر کے اثاثوں کی تفصیلات کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں ایم پی اے ثاقب چدھر کا کاغذات نامزدگی اور اثاثوں کی تصدیق شدہ نقول کی فراہمی کی استدعا کی گئی۔ چلے میں کہتی ہوں میں گولڈ ڈگر ہوں، ٹھیک ہے، میں گولڈ ڈگر ہوں، میں نے کیا آپ سے گن پوائنٹ پہ پیسے کھائے؟ اور اگر آپ نے کھلا دیے تو کیا اب آپ میری جان پہ آپ کا حق؟ میڈیا پر کوئی بڑا سکینڈل یا تنازع سامنے آتا ہے تو ہم ان کی وائرل ویڈیوز کے کمنٹس میں گپ شپ میں حال ہی میں ثاقب خان چدر اور مومنہ اقبال کے کیس سامنے آئے جو ایک صرف اور صرف ایک ذاتی لڑائی نہیں بلکہ یہ کیس پاکستان کے نظام کے سیاسی، سماجی اور قانونی حیثیت سے ہمارے سامنے کچھ کڑوے سچ سامنے لاتا ہے جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی کے اوپر سب سے پہلے ہم بات کریں گے قانونی اور سیاسی حیثیت کی۔ جب ایک طرف ایک قانونی سیاسی آدمی ہو اور دوسری طرف ایک شوبز کی تعلق یافتہ خوبصورت ایکٹریس ہو تو طاقت کا توازن بالکل بدل۔ خان چدر کے خلاف ایف آئی اے میں ایک ہراسمنٹ کیس کروایا تو یہ ایک سوال عام شہری کے ذہن میں لازمی اٹھنا چاہیے، کیا پاکستان کی عام عورت بھی اسی طرح ایف آئی اے میں ہراسمنٹ کا کیس کروا سکتی ہے اپنی حفاظت کے لیے یا نہیں؟ یا یہ صرف اور صرف ایک ان لوگوں کے لیے مواقع پیش کیا جاتا ہے جو کہ ایک ویل ناؤن پرسنالٹیز ہیں پاکستان؟ سے ہی مومنہ اقبال کی طرف سے ثاقب خان چدر کے اوپر کیس فائل ہوتا ہے تو ثاقب خان چدر اپنی قانونی اور سیاسی حیثیت کے اعتبار سے کراس ایف آئی آر کروا دیتے ہیں ان کے اوپر اور ان کے ہسبینڈ۔ پاکستان میں ایک عام کلچر ہے کہ اگر ایک پارٹی اثر و رسوخ والی ہے سیاسی اعتبار سے تو اس کراس ایف آئی آر بڑی آسانی سے کروا سکتی ہے دوسری پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے، سمجھوتا کرنے پر مجبور کروانے کے لیے۔ کراس ایف آئی آر ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کیس میں بڑی ہی تیزی آتی ہے اور یہ کیس سپریم کورٹ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایک عام شہری کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک پاکستانی عام شہری کے لیے بھی انصاف اسی طرح تیز حرکت کرتا ہے یا صرف اور صرف چند ایک ویل ناؤن پرسنالٹیز اور سیاسی قانونی حیثیت والے صرف اور صرف لوگوں کے لیے؟ بڑی تیزی سے ہائی کورٹ پہنچا اور حفاظتی ضمانتیں منظور ہوئی۔ کیا یہ تیزی اور مستعدی ان ہزار خواتین کے لیے بھی اویلیبل ہوتی ہے یا یہ صرف اور صرف ان چند؟ یہ سوال ایک عام شہری کے ذہن میں بھی لازمی آتا ہے جو روزانہ سائبر کرائم اور بلیک میل کے شکار ہو کر ایف آئی اے کے چکر کاٹتے ہیں۔ اس کہانی کے دوسرے رخ پر سماجی رویوں اور سوشل میڈیا کی ذہنیت پر کامیاب عورت کی کردار کشی۔ جیسے ہی پاکستان میں کوئی بھی سے تعلق رکھنے والی ہو یا کوئی فیمس پرسنالٹی ہو تو وہ کیس اگر کرواتی ہے یا اس کے خلاف یا کسی اور کے خلاف کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو ہم بجائے اس کیس کی تحقیقات کرنے کے ہم پاکستان میں اس کی ذاتیات کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو پرسنلی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کے ذاتی مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم پوڈ کاسٹ میں، ہم لائیو چینل میں۔ کیس کے دوران ایک اہم پہلو پیش آیا وہ یہ تھا کہ اسی دوران مومنہ اقبال کی شادی کی وائرل ویڈیو آتی ہے اور اس ویڈیو میں ان کی فیملی کے چند ارکان کی طرف سے ایک متنازع اشارہ کیا گیا، جو اشارہ ہم کسی کو گالم گلوچ میں استعمال کرتے ہیں وہی اشارہ انہوں نے کیمرے کے سامنے آن ایئر کیا۔ پھر یہ سوشل میڈیا، یہ نیوز، یہ چینل، یہ ان کی تحقیقات اور ان کے کیس سے ہٹ کر ان کی ذاتیات کے اوپر بات کرنا چاہیے، اس فیملی کی اخلاقیات کا پوسٹ مارٹم کرنے لگے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا حقیقت پسند ہونے کی بجائے صرف اخلاقی پالیسنگ کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ حمزہ حبیب جو کہ مومنہ اقبال کے شوہر ہیں، انہوں نے میڈیا سے ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پیسوں سے خریدنے کی بھی کوشش سامنے آتا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت ثاقب خان ہمارے معاشرے کی اس تاریخ حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ہم کو اکیلا کرنے کے لیے اس کے رشتہ داروں کو بھی خریدنے تک کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں حمزہ حبیب کا اپنی بیوی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہنا ایک مثبت مثال بھی ہے۔ ٹائم جیسا بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، آپ کو اپنے مخلص رشتہ دار اور مخلص دوستوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہی بنتا ہے۔ تو مومنہ اقبال اور ثاقب خان چدر کا کیس ابھی عدالتوں میں فیصلہ قانون کرے گا، لیکن عوام کی عدالت سوشل میڈیا پر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم صرف تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں یا ہم نظام کو بدلنا بھی چاہتے ہیں۔ جب تک ہم وائرل کلپس، ویڈیوز، کمنٹس کے پیچھے بھاگتے ہی رہیں گے
اور ایسے واقعات ملک میں روز بروز بڑھتے ہی جائیں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ ماضی کے تمام کیسز کی طرح دباؤ میں آ کر بند کر دیا جائے گا یا اس پر بھی انصاف ہوگا؟ تو لازمی اپنی رائے کمنٹس میں دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔